हेलो यूट्यूबर्स, आज मैं इंतहाई बेसिक्स बताऊंगा कि अगर आपको कोई डाटा एंट्री करनी पड़ जाए एक्सेल के अंदर, कोई आपका बॉस, कोई आपका टीचर, कोई आपका सीनियर, कोई आपका दोस्त आपको बोल दे कि भाई मुझे जो है एक्सेल के अंदर ये फलां डाटा है, ये एंटर कर दो, लाइक टेबल बना दो, अटेंडेंस शीट बना दो, क्वालिटी कंट्रोल की फ़ाइल बना दो, लाइक कुछ भी कह दे वो करने को जो कि एक्सेल में होता हो तो वो आपको कह दे, तो आपको किस तरह करना है। आज की वीडियो में पिछले भी कुछ जो मैंने बातें बताई हैं, कुछ बेसिक्स जो बताए हैं एक्सेल के, वो आज की वीडियो में दोबारा रिपीट हो जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जो ये वीडियो बनाऊँ इसमें सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लूँ, यानी इस वीडियो को देख के हर बंदा जो है एक्सेल को चला पाए। और मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ, मैं अब नेम से आगे ये सेल A1 है, मैं सेल B1 में जाना चाहता हूँ, यहाँ पे आना चाहता हूँ और मैं माउस नहीं, मैं कीबोर्ड से सारा ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो मैं B1 सेल में जाने के लिए यहाँ पे नेम मैंने लिख लिया, टैब प्रेस करूँगा तो B1 सेल में आ गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईमेल आईडी, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट, चलिए इतना ही रखते हैं, नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट। इसी तरह अब अगर मैं नेम से नीचे नेम लिखना चाहूँ तो मैं नेम लिख लिया, मैंने नेम वाला सेल A1 सेल में नेम लिख लिया। मैं इसके नीचे आना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूँगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, अपना नेम लिख देता हूँ, ये मैंने लिख लिया। मैं अगले में जाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट में आ जाता हूँ, कॉन्टैक्ट में मैं अपना कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। अच्छा, अब ज़रा आप गौर से देखें, आपके मैंने जब अपनी ईमेल लिखी है तो वो मेरी ईमेल पूरी नहीं आ रही, जबकि मैंने पूरी लिखी हुई है यहाँ पे पूरी, लेकिन वो पूरी आ नहीं रही। तो आपके साथ भी ऐसा होगा बाज़ बार, जैसे मैं चले एग्जांपल लेके आपको यहाँ बता देता हूँ। मैं फिर सेंटेंस लिखता हूँ, तो ये मैंने लिखा, ये देखिए मैं ये है H2 सेल में मैंने जो ये लिखा है ना, दिस इज़ अ फ्री ट्यूटोरियल, ये H2 सेल में है और ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। जैसे ही H2 सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो यहाँ से ऊपर, ये यहाँ से आपको नज़र आएगा। तो अब मैं H2 में ये है, मैं चलें इसके साथ वाले सेल में, इसके बिल्कुल एडजेसेंट सेल में यानी I2 में यहाँ पे कोई लिख देता हूँ, लाइक ABC कलर लिख देता हूँ। अब हुआ क्या है, I2 में कुछ लिखने से H2 का पूरा जो एक सेंटेंस था वो छुप गया, वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये कोई पूरा है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर से यहाँ H कॉलम पे चले जाएं, H कॉलम से यहाँ I की तरफ आएँ तो आपको ये मार्क नज़र आएगा। जैसे ही मार्क आए अपने माउस से लेफ़्ट की प्रेस करके रखें और इसको जितना भी आप खुला या जितना भी आप इसको तंग करना है कर सकते हैं। मैं खुला कर देता हूँ और खुला कर देते हैं तो ये देखें ये पूरा हो गया। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि जिस किसी भी सेल में ये मसला आ रहा है उसके पूरे कॉलम में ऐसे ही ऊपर चले जाना, एज पे ऐसे ऊपर चले जाना, यहाँ पे एज कॉलम पे मैं चला गया हूँ, माउस ले गया हूँ अपना, मैं आई की तरफ मूव करूँगा वैसे ही जैसे पहले किया था। तो ये मार्क शो होगा। अब की बार मैं जैसे ही मार्क शो हुआ ना मुझे, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ अपने माउस से, तो ये देखिए इस एज कॉलम में जितना भी कोई बड़े से बड़ा कोई सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसने खुद ही जो है उसकी विड्थ जो है वो डिसाइड करके इसने खुद ही सेट कर दी। एक्सेल का ये बड़ा अच्छा फंक्शन है, मुझे खींच के उसे नहीं करना पड़ा, खुला कम नहीं करना पड़ा। तो ये महज आपको बताने के लिए अब अपने डाटा पे इसको अप्लाई करते हैं। ये मेरी आईडी छुप गई है, मैं क्या करता हूँ
یہ آئی ڈی جس کالم میں ہے اس کو یہاں پہ چلا گیا, مارک پہ آ گیا, یہاں پہ ڈبل کلک کر رہا ہوں. یہ دیکھیں کتنا شاندار لگ رہا ہے, پوری آئی ڈی بنی نظر آ رہا ہے. ایک اور کام کرتے ہیں یہاں پہ, یہ اوپر چونکہ ٹائٹل ہیں یہ ہمارے, تو ان کو بولڈ ہونا چاہیے. اس کے بھی 2 طریقے کار ہیں کہ یہاں سے آپ بولڈ پہ کلک کر دیں یا اپنے ماؤس سے کنٹرول B پریس کر دیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ بولڈ ہو گیا, یہ پیارا لگا. اور دوسرا جو ٹائٹلز ہیں وہ بولڈ ہو گئے, وہ پیارے لگے. اس کا سائز بڑھانا چاہیں تو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, جن کا یہاں سے سائز جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں, سائز بڑھا دیے ان کا. اس کے بعد اس کو سینٹر میں لانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو جو ہے ہم جو ہے سینٹر میں لانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کہنا چاہتے, تو یہاں سے اس کو سینٹر میں کر دیں گے تو یہ سینٹر میں آ رہا ہے. یہاں تک ہو گیا. اب فردر اور بھی ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سیل میں چلے جائیں, لکھی آف سے نیچے کوئی اور نیم لکھنا چاہتے ہیں, لائک ABC لکھنا چاہتے ہیں, وہ لکھ لیا. اگلے سیل میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹیب پریس کر کے چلے گئے, یہاں پہ اس کی ID لکھ دی ABC ABC یا جو بھی ہے .com. اگلے میں ٹیب شفٹ پریس کر کے چلے گئے, یہاں پہ کنٹیکٹ لکھ دیا 000 لکھ لیا. اب میں دوبارہ جو ہے جو ہی میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ جو دیکھنے والی یہ ہے, جب میں یہاں سے ای میل ID سے آگے کنٹیکٹ میں جاؤں گا, ٹیب پریس کر کے میں لکھ دوں گا. اب میں یہاں پہ دیکھیں ذرا غور کرنے والی بات ہے, میں یہاں پہ اب لکھنے کے بعد میں انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے یا اس کے آگے جانے کی بجائے یہ وہاں پہ آ گیا جہاں سے اس کو شروع کیا تھا ہم نے. تو یہ بڑا اس کا اچھا فنکشن ہے. اب اگر میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, مطلب یہاں سے شروع کیا تھا جو ہے A کالم سے اگر شروع کیا تھا تو وہ C کالم پہ جو ہی میں انٹر جا کے پریس کروں گا تو وہ دوبارہ A کالم میں آ جائے گا, لیکن رو چینج ہو جائے گی کیونکہ انٹر پریس کرنے سے رو چینج ہوتی ہے اور ٹیب پریس کرنے سے کالم چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سننے میں, دیکھنے میں تو کرنے میں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں, لیکن یہی جو ہوتی ہیں مین ہوتی ہیں. یہ 2 انف ہیں بتانے کے لیے, بتانا مقصد ہے آپ کو. تو یہ میں نے 2 انٹریز کر دی, نیم ID اور کنٹیکٹ کے کالم بنا کر. اب ان کو ذرا فارمیٹ کر دیتے ہیں, اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو فارمیٹنگ کرتے ہیں. ان کی فارمیٹنگ کے لیے آپ یہاں سے یہ دیکھیں کنڈیشنل فارمیٹنگ آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں. جس طرح کے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ فارمیٹنگ یہاں پہ ڈھیر سارا ہے. تو ہائی لائٹ سیلز بڑا چھوٹا بٹوین, یہ اصل میں ہے ان کے لیے کوئی ڈیجٹس میں ڈاٹا ہے نا, کوئی نومیرک ڈاٹا ہے, اس کے لیے یہ سارے فنکشن بہتر پرفارم کریں گے. میں ایگزامپل کے طور پہ چلے کوئی ڈاٹا لے کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. کوئی فگرس لکھتا ہوں 1 2 3 4 3 2 اور کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. یہ میں نے کوئی را ڈاٹا لکھ لیا. میرا صرف مقصد آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ کیا اس کنڈیشنل فارمیٹنگ کا کیا مطلب ہے. دیکھیے ذرا اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائی لائٹ ہے, دیکھیں جو بڑے ہیں ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دے گا اگر یہ آپشن کرتا ہوں. چھوٹے ہیں اس کو کر دوں گا. درمیان میں کوئی ویلیو آ رہی ہے تو وہ ایکول ہے تو ان کو ہائی لائٹ کر دے گا. تو یہ ڈفرینٹ آپشن ہے. میں اگر یہ کرتا ہوں تو دیکھیں ذرا جو بڑا ہے اس کو اس نے ہائی لائٹ کر دیا. میں اس کو یہ دیکھیں جو بڑا ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا خود ہی, میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی, خود ہی ہائی لائٹ کر دی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے نیچے دیکھیں ٹاپ اینڈ باٹم رول. تو سب سے اوپر 10 ان کو اوپر لا دے, پہلی 10 چھوٹی ہیں اینڈ پہ کر دے. یا اگر پرسنٹیج میں بات کر رہے ہیں تو جو ٹاپ 10% میں آ رہی ہیں, 10% میں جو آ رہی ہیں ٹاپ 10 وہ اوپر کر کے یہ میں چلے یہ ٹاپ 10 آئٹمس کرتا ہوں. تو آئٹمس چونکہ ہیں ہی میرے پاس اتنی نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری ٹاپ ہی. تو اس کے بعد نیچے والا ہے ڈیٹا بارس. تو یہ جو ہے نمبرز کے اعتبار سے, یعنی کون سا نمبر کتنا بڑا ہے اس کے اعتبار سے وہ پٹی سی بنا دے گا, بار بنا دے گا. بار مطلب پٹی بنا دے گا.
کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں اب نمبر دیکھ کے بغیر پٹی سے پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑی ویلیو کون سی ہے. سب سے بڑی پٹی ہے تو اس سے چھوٹی ہے تو یہ والا، اس سے چھوٹی ہے تو یہ والا نمبر. تو یہ یا یہاں سے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کہ بلو نہیں، گرین، ریڈ، یلو، کوئی بھی رکھنا چاہتے ہیں، سالڈ کوئی کلر رکھنا چاہتے ہیں سارے. نیچے اس کے کلر اسکیل ہے، یہ کلر اسکیلنگ کی بیس پہ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کلر اسکیل بنا رہے ہیں. اس کے نیچے یہ بڑا مزیدار ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ آئیکونز دے سکتے ہیں. نئے نئے آئیکونز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. ڈائریکشن کا دے سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، یا یہ سگنل کا دے سکتے ہیں. اب یہ سگنل سے ذرا دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ سگنل کس کے ہیں. جی سب سے بڑی ویلیو وہ یہ زیادہ سگنل ہے تو یہ ہوتی ہے. اس کے بعد 2 سگنل یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ ایک فنکشن ہے. تو یہ جو کنڈیشنل فارمیٹنگ کا ہے یہ زیادہ مزہ تب دے گا آپ کو، مطلب اس کا زیادہ کام تب اس کی ضرورت تب پڑے گی جب نومیرک جو ہے وہ نمبر نومیرلز ہوں گے. اچھا جی، اب میں اپنے ٹیبل کو ایک اچھی سی پیاری سی خوبصورت سی وہ لک دینا چاہتا ہوں، اس کی فارمیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. وہ میں کرتا ہوں، پہلے میں اس کو سیٹ کر لوں. یہ ہو گیا. میں اس کو فارمیٹ دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں یہاں سے فارمیٹ ایز ٹیبل میں چلا جاؤں گا. جس طرح کا بھی فارمیٹ دینا چاہتا ہوں یہاں سے میں سلیکٹ کروں. چلیں جی میں یہ والا دینا چاہتا ہوں، تو میں نے اس پہ کلک کر دیا تو آگے مجھے ڈائلاگ باکس اوپن کرے گا. تو یہ دوبارہ ایک بار اپنی چھوٹی کے لیے اگر تو آپ سلیکٹ کر کے کرتے ہو یہاں سے یہ آپشن، تو پھر تو آپ کو بس وہاں سے کرنا پڑے گا. دین اوکے کر دیں. پہلے میں نے ڈیٹا سلیکٹ کی، میں اپنے ٹیبل کو فارمیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس آپشن میں چلا جاؤں گا فارمیٹ ایز ٹیبل میں، اور میں یہاں سے یہ فارمیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کر لیا. اب مجھے بتانا پڑے گا کہ بھائی کون سا ڈیٹا ہے جس کو آپ جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہتے ہو. تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ کلک کرنا پڑے گا. کلک کرنے کے بعد یہ ڈیٹا وہ سلیکٹ کر لیں گے. یہ سلیکٹ کر لیں، میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے یہاں پہ وہ سارا آ گیا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے ٹیبل کا ہیڈر بھی چکے ہیں، اوپر میرا ہیڈر ہے، میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں. اوکے کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں کتنا شاندار جو ہے ٹیبل بن چکا ہے. اگر آپ ایک سیل کو الگ الگ سے ڈیزائننگ اس کی کرنا چاہتے ہو، اس کی فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہو، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو بتا دیتا ہوں. اسی جگہ آگے دیکھیں آپ سیل اسٹائلز آ رہا ہے، تو جس طرح کا بھی آپ سیل کا اسٹائل چاہتے ہو آپ کو کر دے گا یہ سارا. اب میں چاہتا ہوں کہ بھائی میں ان دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے رو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں. رو 2 اور رو 3 کے درمیان میں ایک رو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں سے انسرٹ میں چلا جاؤں گا، 2 پہ پہلے کلک کروں گا، انسرٹ میں چلا جاؤں گا. یہاں سے رو کالم جو بھی میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں اوپر نیچے یہاں سے چلیں. ایزی ہے. اب زیادہ جو ہے مین اس پہ چلا جاتا ہوں. پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کتنا آکورڈ لگ رہا ہے کہ وی الفابیٹ میں بعد میں آتا ہے اور وی سے شروع ہونے والا جو ورڈ ہے وہ پہلے ہے اور اے سے شروع ہونے والا ورڈ بعد میں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے آ جائے. تو یہ 1 2 ہی ہیں چونکہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہے. تو ہم تو خیر ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے اوپر کریں، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیٹ ہو جائے الفابیٹیکلی اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس پورے ڈیٹے کو سیٹ کریں گے ایکسکلوڈنگ ہیڈر کو نہیں شامل کرنا، کیونکہ ہیڈر کی ہم نہیں سیٹنگ کرنا چاہتے. یعنی وی کی رو کی ساری ڈیٹیل اور اے بی سی کی ساری ڈیٹیل کو سینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں کرنا چاہتے ہیں. اس کو سلیکٹ کر لیں گے. کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں ایڈیٹنگ باکس میں آپشن آ رہا ہے سارٹ اینڈ فلٹر کا، اس پہ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں A to Z. اگر آپ
असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, Z to A अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। तो मैं इसको A to Z करना असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, यानी छोटे से बड़े की तरफ A to Z की तरफ मैं करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये देखिए इसने खुद इसको सेट कर दिया, पहले आ गया और V से शुरू होने वाला वर्ड बाद में आ गया। उसको जो है आपको बता देता हूँ इसको प्रिंट कैसे निकालना। उसके लिए आपने फाइल में चले जाना है, फाइल में जाने के बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। अब ज़रा यहाँ से जो है आप देखें कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, जब शुरू में करते हैं, मुझे खुद नहीं होता था शुरू में कि यार यहाँ पे तो इतने ज़्यादा ये सेल्स बने होते हैं, ज़्यादा खाने बने हुए हैं, तो जब उसको करते हैं तो वहाँ पे आते हैं। तो यही तो एक्सेल का जो है वो एज है कि जितना आपने काम किया है वो उसी का जो है आपको प्रिंट आउटपुट देगा, बाकी की नहीं देगा, बाकी वो ब्लैंक ही देगा। तो ये आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट करके ऐसे प्रिंट निकाल लो। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब